الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلوات بر محمد وآل محمد. ذرا دلچسپی لے کے توجہ سے اور پوری ذمہ داری سے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھنے کا ثواب حاصل کریں. بات کو فوراً شروع کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے جو صاحب جہاں بھی ہیں بس بات کو سنیں، اس لیے کہ سننے کے لیے آئے ہیں تو بات کو سننا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ فرش اعضاء پر بیٹھ کے سننے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن کہیں بھی ہوں توجہ سے گفتگو کو سنیں. میں ذاتی طور پہ یہ گزارش نہیں کروں گا اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے کہ وہ فرش اعضاء پر ہی آئیں، کہیں بھی ہوں، مگر بات کو بڑے خلوص سے سنیں تاکہ آنا سوارت ہو، ہمارا پڑھنا بھی مفید ہو. اخلاق کے عنوان پر میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں، کبھی کبھی بہت سارے ٹاپکس ہوتے ہیں، بہت سارے مجالس کے عنوان ہوتے ہیں، بہت سارے موضوع کے عناوین ہوتے ہیں، تو ایک بڑا وسیع موضوع اخلاق جو زندگی کے ہر موڑ پر ہر وقت کام آنے والا ہے اور جس کی ہر وقت ضرورت ہے. گھر میں ہوں، باہر میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، خوشی میں ہوں، غمی میں ہوں، مجمع میں، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، دوستوں میں، دشمنوں میں، سکھ میں، دکھ میں، ہر وقت اخلاق کے مضمرات کو سمجھنے کی اور برتنے کی ضرورت ہے. تو میں خود اپنے ضلع میں خاص طور سے اخلاق کے عنوان پر سال میں ایک آدھ مرتبہ 2 مرتبہ ضرور بات پڑھتا ہوں، تاکہ جو ہمارا ضلع ہے وہ عزاداری کے اعتبار سے، انجمنوں کے اعتبار سے، مذہب کی پابندی کے اعتبار سے، نماز روزے کی پابندی کے اعتبار سے ایک شاہکار ہے اور ایک مثالی ہے. یہ ساری خوبیاں دب جائیں گے اگر ہمارا اخلاق بلند نہ ہو. اس لیے میرا زور ہے اس بات پر کہ ہم صاحب اخلاق ہوں. آپ کہیں گے صاحب اخلاق کسے کہتے ہیں؟ میٹھے بول کا نام اخلاق ہے، ایک دوسرے سے مسکراہٹوں کے تبادلے کا نام اخلاق ہے، اچھی گفتگو کا نام اخلاق ہے، غصے کی بھی بات ہو مگر غصہ نہ کرنے کا نام اخلاق ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ مجلس شروع کر دوں فوراً یا موڈ بناؤں؟ ہاں، ایک مجلس آپ سن چکے ہیں، تو اگر موڈ بنانے کی ضرورت ہو تو میں اسی تیور سے تھوڑی دیر پڑھ سکتا ہوں، ورنہ یہ تھوڑا سا آہستہ روی کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ بات کو آپ کے ذہنوں میں منتقل کر سکوں. دونوں آپشن ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ اب بہت دیر سے آپ تشریف فرما ہے،
تو موڈ ووڈ بنانے کا وقت نہیں، آپ خود ہی موڈ بنا لیں. سب آپ میرے چاہنے والے ہیں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں. آپ نے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد کا نعرہ بلند کیا تو فوراً ابھی ایک بات یاد آ گئی جو میرے موضوع سے الگ ہے، لیکن حسینیت کی جو بھی بات ہو وہ موضوع سے الگ ہو کے بھی موضوعی کے حصار میں ہوتی ہے. تو میں ایک انٹرنیشنل اسپیچ دے رہا تھا، ایک بین الاقوامی تقریر کر رہا تھا ایک جگہ. تو میں نے ریفرنس میں یہ کہا تھا کہ خود اب کی جو اربعین گزرا ہے کربلا معلیٰ میں 2022 کا، تو بہت سارے چینلز ہیں جو ہمارے ہندوستانی میں نہیں ہیں، اور ہندوستان میں ہیں تو ہمارے یو پی میں نہیں ہیں، اور یو پی میں ہیں تو ہمارے پوروانچل میں نہیں ہیں. تو بہت سارے مناظر جو ہیں وہ آپ نہیں دیکھ سکتے جو ہم سات سمندر پار رہ کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے سامنے الجزیرہ بھی رہتا ہے، ہمارے سامنے الفرات چینل بھی رہتا ہے، اور ہمارے سامنے الکربلا چینل بھی ہوتا ہے، اور ہمارے سامنے CNN جو امریکن چینل ہے وہ بھی رہتا ہے. تو یہ تمام چینلز میں برابر اب کی 2022 کا جو اربعین کا تھا پروگرام، بھیا آپ کے حسینیت، آپ کا یہ جو بات کہہ رہا ہوں اب اس کا ثواب آپ کے نام اعمال میں جا رہا ہے. تو میں نے وہ انٹرنیشنل اسپیچ میں یہ بات کہی تھی کہ اب کی 2022 مطابق 1444 ہجری کے اربعین میں چہلم میں جو کربلا کی مخصوصی کا مجمع تھا، وہ جو صحیح رپورٹ تھی وہ 7 کروڑ 40 لاکھ کی تھی. سمجھے آپ؟ یعنی وہ 6-7-8 سال سے 4 کروڑ 20 لاکھ کا مجمع تھا. تو یہ معتبر ذرائع سے جو میں بتا رہا ہوں، یہ اتنے چینلز کے میں نے نام لیے جو ہمارے انڈیا میں یہ چینلز نہیں ہیں اور یہ باہر کے چینلز ہیں. تو 7 کروڑ 40 لاکھ، اور اس میں بڑے تبصرے ہوتے تھے. وکیپیڈیا پریشان کہ یہ 7 کروڑ 40 لاکھ کے مجمع کی جو سمائی ہے وہ 4 کلومیٹر کے رینج میں ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ 35 لاکھ کا مجمع حج میں جاتا ہے تو وہ عزیزیہ میں ٹھہراتے ہیں مکے سے 20 کلومیٹر دور خانہ کعبہ سے. اس لیے کہ فزیکلی طور پر یا ٹھہرنے کے اعتبار سے اور سارے لوازمات کے اعتبار سے 7 کروڑ 40 لاکھ کے مجمع کے لیے کم سے کم 25 کلومیٹر کا دائرہ چاہیے. اور آپ دیکھیں صحیح رپورٹ بتا رہا ہوں ہے نا، اس لیے کہ میں اس میں ڈوبا رہتا ہوں. تو یہ جو 7 کروڑ 40 لاکھ کا مجمع تھا، یہ نہیں ہے کہ 4 کلومیٹر دور ہو کربلا سے 10 کلومیٹر دور ہو، سب اسی 4 کلومیٹر کے اندر تھے. یعنی جسے کربلا کہتے ہیں اسی 4 کلومیٹر کے اندر تھے. تو ایک تو یہ کہ وکیپیڈیا پریشان جو عالمی سروے کرتا ہے نا، وہ پریشان کہ یا اللہ ہمیں تعجب ہے کہ یہ 7 کروڑ 40 لاکھ کا مجمع سماتا کیسے ہے. تو میں نے ایک انٹرنیشنل بیان میں یہ کہا تھا کہ کسی کو تعجب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کربلا کی زمین دنیا کی زمین ہو تو پھر 7 کروڑ کے سما جانے پر تعجب کرو. کربلا کی زمین جنت کی زمین ہے. جنت کی خاصیت یہ ہے کہ جتنے آتے جائیں گے سماتے چلے جائیں گے.
رسول اللہ کی حدیث ہے، ارض و کربلا قطعۃ من الجنہ، کربلا کی زمین جنت کی زمین ہے۔ جنت میں آدم سے لے کے قیامت تک کے لوگ ہوں گے تو سب سمائیں گے نا، وہ کربلا کی جو زمین ہے وہ جنت کی زمین ہے۔ رہی یہ بات کہ اس سال تو ورلڈ ریکارڈڈ باتیں ہو گئیں۔ مہاتما گاندھی کا پوتا تشتار گاندھی وہ بھی گیا تھا بیچارہ، بھی اس کے ایک مہینہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ اور لندن کی ایک کرسچن لیڈی گئی تھی اینکر، اور اس کا یہ بیان آیا تھا، بڑا خوبصورت بیان تھا۔ آپ اگر توجہ سے سن رہے ہوں گے تو بولیں گے، لبوں کو حرکت دیں گے، زبان کو جنبش دیں گے۔ اس کا بیان یہ تھا کہ جب اس سے انٹرویو لیا گیا تو اس نے یہ کہا کہ میں یہاں امام حسین کے روضے پہ اینکر بن کے نہیں آئی ہوں، حسین کی زائرہ بن کے۔ غور فرمایا آپ نے؟ حسینی برہمن بہت پہنچے تھے اس سال، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی نان مسلمز پہنچے تھے۔ تو ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی تبصرے میں کہ کربلا میں سکھ بھی پہنچ رہے ہیں، عیسائی بھی پہنچ رہے ہیں، یہودی بھی پہنچ رہے ہیں، ہندو بھائی بھی پہنچ رہے ہیں۔ ہندو بھائی بھی بہت کثرت سے گئے تھے اس سال۔ حسینی برہمن تو ہندو ہی ہے نا بھائی۔ تو ایک بڑی اچھی بات کہی ایک دانشور نے، جن کو آپ ہندی زبان میں بدھ جیوی کہتے ہیں، کہ حسین کے ماننے والے، حسین کے چاہنے والے، حسین سے محبت کرنے والے سکھوں میں بھی ملتے ہیں، عیسائیوں میں بھی ملتے ہیں، یہودیوں میں بھی ملتے ہیں، ہندوؤں میں بھی ملتے ہیں، مگر یزید کے چاہنے والے بس مسلمانوں میں ملتے ہیں۔ حسین ایک حقیقت ہے اس زمانے میں، حسین ایک حقیقت ہے اس زمانے میں، نہیں حسین تو کچھ بھی نہیں فسانے میں۔ عجب چراغ ہے شبیر جس کو کہتے ہیں، بجھا تو پھیل گئی روشنی زمانے میں۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ سلوات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد کے کرشمے یہ مہدی حسن بھائی جلال پوری اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ہمارے ہندوستان میں جو شیعہ آبادی ہے وہ 7 کروڑ ہے، لیکن جو عزادار ہے وہ 25 کروڑ ہے۔ یہ میرا فن خطابت ہے کہ بڑی اچھی بات بہت دھیمے میں پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اب اس پہ زور دیتا ہوں۔ ہماری انڈین پاپولیشن جو ہے وہ چائنا سے اس سال آگے بڑھ رہی ہے۔ کیا کہنا؟ 1 ارب 40 کروڑ ہندوستان کی آبادی ہو چکی ہے۔ اچھا، کل آبادی کتنی ہے پوری دنیا کی؟ 8 ارب۔ ہندوستان کی آبادی 1 ارب 40 کروڑ، اس میں 25 کروڑ براہ راست عزادار ہیں، جس میں سب مسلمان نہیں ہیں۔ حسین کی عزاداری کا تعلق، جملے کو سنیے گا نہیں سنبھالیے گا، اور یہ میرے موضوع میں نہیں تھا، یہ نعرہ لگا دیا تو ان کے نامہ اعمال میں ثواب مل رہا ہے، آپ کو صرف سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا، ہے نا؟ لیکن جو بات پیش کر رہا ہوں اس کا ثواب اسے انہیں ملے گا۔ یاد رکھیں کہ حسین کی عزاداری کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، انسانیت سے ہے۔ جس میں بھی انسانیت ہے، شرافت نفس ہے، وہ حسین کا عزادار بن کے رہے گا۔ اس لیے حسین کے تعزیہ دار، حسین کے ماتم دار اور حسین کو چاہنے والے
اگر صرف شیعہ ہوتے تو ان کی تعداد تو بہت کم ہے. ہندوستان کی آبادی 1.40 ارب ہے اور ہندوستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ 1947 میں 10 محرم حسین کی شہادت کا دن گزیٹڈ ہالیڈیز کی لسٹ میں شامل کیا. پنڈت جواہر لال نہرو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم، انہوں نے ممبرز آف پارلیمنٹ سے کہا کہ عید و بقرعید کی چھٹی کے لیے تمہاری اپنی ثواب دید ہے، لیکن 10 محرم کو ہمارے ہندوستان میں سرکاری تعطیل رہے گی. کہ پنڈت جی سرکاری تعطیل تو ہم لوگوں نے کنفرم کر دیا 10 محرم، مگر آپ کی ریکویسٹ خاص طور سے کیوں ہے؟ کہ اس لیے ہے کہ محمد کا نواسہ حسین جب دشمنوں کے نرغے میں گھرا تھا تو کسی اور ملک جانے کی تمنا نہیں کی تھی، ہندوستان آنے کی تمنا کی. اسی لیے میرے ضلع کے میرے چاہنے والوں فخر کیا کرو کہ ہم ہندوستانی ہیں، سبحان اللہ. ناز کرو کہ ہم ہندوستانی ہیں. ہندوستانی ہونا، ہندوستان حسین کی تمنا کا نام ہے، ہندوستان حسین کی خواہش کا نام. ظفر حسین ظفر جلال پوری نے بڑا پیارا شعر کا تھا. آ جائیے آپ، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اب بھائی ادھر بہت مجالس میں آپ نہیں دکھائی پڑے. سلوات تھی بلند آواز سے یا جھونکے میں کم رہ گئی؟ شکریہ حضرات کی حوصلہ افزائی کا اور چاہتوں کا بھی. کیا عرض کر رہا تھا؟ اخلاق میرا عنوان ہے، مگر وہ حسینیت پر بولنے لگا ہے نا. تو حسینیت پر بولتے ہوئے ظفر جلال پوری کا ایک شعر ہے کہ جو ہمارے ملک کی سربلندی کی علامت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی زمین نہیں ہے سعودی جہان میں، اتنی زمین نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام بالے ہیں ہندوستان میں. ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد. شرمائیے نہیں بھائی، فخر سے کہیے. نعرہ حیدری. عظمت ابو طالب علیہ السلام پہ باوازِ بلند سلوات. یہ اور آپ نے کام کی بات کی، عظمت ابو طالب پر سلوات پڑھ کے. اس لیے کہ کل کی جو ڈیٹ تھی 29 شوال، اور چاند نہیں ہوا تو آج 30 شوال ہے. تو کل کی جو ڈیٹ تھی 29 شوال، وہ حضرت ابو طالب کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. میں ظاہر ہے کہ ہے تو چہلم کی مجلس، ولادت کل تھی، مگر حق ہے کہ چونکہ ان کی ولادت پر مبارکباد پیش کرنا اور قبول کرنا عبادت ہے، اس لیے میں مبارکبادی پر ولادت پر مبارکباد پیش کر رہا ہوں. اس ولادت کی مبارکبادی پر جو جتنا محظوظ ہو سکتا ہو ذہنی طور پر اتنے ہی بلند صلوات پڑھے. جی چاہتا ہے ایک شعر پڑھ دوں حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں نذران عقیدت کے طور پر. اب ظاہر ہے یہ موضوع میں بھی ہے، 29 شوال ولادت ہے. تو اے ابو طالب ایمان سے ارنے خصال، اے ابو طالب ایمان سے ارنے خصال، یوں تو پھیلائے ہیں دنیا نے روایات کے جال، پھر بھی چھپتا ہے کہیں تیری صداقت کا جمال، تیرا کردار یہ کرتا ہے زمانے سے سوال، بولو ایمان سے ایمان کسے کہتے ہیں، میں ہوں کافر تو مسلمان کسے. سلامت رہے.
भाई बहुत अच्छी तरह सुना तो पयाम आज़मी का दूसरा बंद भी सुन लें। वो कहते हैं पयाम आज़मी साहब के, तेरे ईमान पे खुद ही तेरी सीरत है गवाह। ए अबू तालिब, तेरे ईमान पे खुद ही तेरी सीरत है गवाह। तेरी ज़ौजा तेरे बेटे तेरी इतरत है गवाह। तेरी ज़ौजा तेरे बेटे तेरी इतरत है गवाह। एक तरफ अहमद मुरसल की रिसालत है गवाह, एक तरफ हैदर सफदर की इमामत है गवाह। नाम दुनिया में किसी चीज का ईमान नहीं, तू ही काफिर है तो फिर कोई मुसलमान नहीं। अज़मत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे बावाज़े बुलंद सलवात। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मौजू का पासदार हूँ, वरना अभी फ़ौरन चाहूँ तो ईमान अबू तालिब और अज़मत अबू तालिब ही पर मजलिस पढ़ दूँ, लेकिन अब मौजू शुरू कर दिया है इखलाक, तो आइए थोड़ी देर उस पर भी गुफ्तगू करें। और मैं चेक करता रहूँगा आपके चेहरों की दरख्शिंदगी, ताबिंदगी और आपके चेहरों का इत्मीनान कि मुझे कितनी देर पढ़ना है। एक ज़रा सा भी मेरा थर्मामीटर बताएगा तो फ़ौरन मसाइब पर आ जाऊँगा। और ये तो नहीं कहूँगा कि आपकी ज़हमत तमाम कर दूँगा, मजलिस तमाम कर दूँगा। मुझे ये लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता कि मैं ये कहूँ कि ज़हमत तमाम कर दूँगा, इसलिए कि अगर ज़िक्र अहले बैत ज़हमत हो जाए तो फिर रहमत क्या है। तो उन्होंने मजलिस मुकर्रर किया है अखलाक। अखलाक के माने क्या है? अच्छा किरदार, लबों पर मुस्कुराहट, मीठे बोल, तबस्सुम। एक दानिश्वर ने अच्छी बात कही, देखें फ़न खिताबत के अंदाज को महसूस करें, कीमती बातें ज़रा सुकून से पढ़ी जाती हैं। एक दानिश्वर ने अच्छी बात कही कि कामयाब ज़िंदगी के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक खामोशी, दूसरे मुस्कुराहट। खामोशी है मुस्कुराहट को हल करने के, खामोशी ज़रूरी है मसाइल को हल करने के लिए, मुस्कुराहट ज़रूरी है ताल्लुकात को बराबर करने के लिए। बदनसीब हैं वो जो किसी को रुपया नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते, दौलत नहीं दे सकते। भाई ना दो, लेकिन देख के मुस्कुरा तो सकते हो, इसमें क्या खर्च होता है। तो कम से कम ये ज़रूरी है कि हर इंसान अपने इखलाक को बुलंद रखे, अपने किरदार को बुलंद रखे, मुस्कुराहटों के तबादले करता रहे। याद रखें कि अगर कोई शख्स किसी को दे, मोमिन, याद रखें, एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ, कई घंटा पढ़ूँ तो सब इसी जुमले के गिर्द घूमेगा। याद रखें, मोमिन मुस्कुराते हुए चेहरे का नाम है, हवन्नक चेहरे का नाम नहीं है। मोमिन गिरे हुए चेहरे का नाम नहीं होता, मोमिन मुस्कुराते हुए चेहरे का नाम होता है। मोमिन की शान यह है कि सादिक़ आले मोहम्मद ने इरशाद फरमाया, इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मोमिन इबादा। किसी भी ज़रिए से मोमिन के दिल को खुश करना ये इबादत है। ये हमारी नासमझी है कि हमने नमाज को इबादत समझा, सिर्फ रोज़े को इबादत समझा, सिर्फ हज को इबादत समझा। मगर इमाम फरमाते हैं इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मोमिन इबादा। किसी भी हवाले से मुस्कुरा के खुश करो किसी मोमिन को, ये भी इबादत। 10 रुपया दे के किसी को खुश करो, ये भी इबादत। किसी को गिरता हुआ है उसे सहारा दे दो, ये भी इबादत। हम जो दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूरि सुरूर, अब कई फ़िक्रे हैं, अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूरि सुरूर, अल्लाहुम्मा अग़नि कुल्ल फ़क़ीर, अल्लाहुम्मा अशफ़ि कुल्ल जाइन, है ना। लेकिन आइए पहला लफ्ज़, दुआ का पहला फ़िक्रा, अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूरि सुरूर। परवरदिगार, ये जो कब्र वाले हैं, कब्र वाहिद क़ुबूर जमा है ना, लफ्ज़ों को सुनिए, फिर दोहरा रहा हूँ।
اللہم ادخل علی اہل القبور سرور، پروردگار یہ جو قبر میں مردے ہیں ان کے دل میں تو خوشی داخل فرما، سرور داخل فرما۔ مرنے والا مر کے مر نہیں گیا، اس لیے کہ اس اہل بیت کی محبت میں مرا ہے۔ جو اہل بیت کی محبت مرنے والے کو حیات جاوید کا مالک بنا دے گی۔ جو خدا مردہ کو خوش کرنے کا اتنا قائل ہو کہ دعا کا حکم ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، پروردگار تو مردے کو خوش رکھ، وہ زندہ کو کتنا خوش دیکھنا چاہتا ہوگا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یاد رکھیں، میرے ذمہ دار سامعین ہیں آپ، ہمارے ضلع کی شان ہیں آپ سب لوگ، مواضعات کے مومنین، تو ہماری خواہش ہے کہ ہے تو اخلاق بلند اور ہائی فائی ہو جائے اور معراج قامت ہو جائے۔ یاد رکھیں، ہم نان مسلمز کو، میں پوری دنیا میں دیکھ رہا ہوں اور اس کا تجزیہ بتا رہا ہوں، ہم اپنی نمازوں سے غیر مسلموں کو متاثر نہیں کر سکتے، ہم اپنے روزوں سے ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو متاثر نہیں کر سکتے، ہم اپنے حج سے کسی کو متاثر نہیں کر سکتے۔ اب اگر ہم کسی کو متاثر کر سکتے ہیں تو وہ ہمارا اخلاق ہے، ہم اپنے اخلاق سے کسی کو متاثر کر سکتے ہیں، اسی لیے ہمارے اخلاق کو بہت بلند ہونا چاہیے، اور اخلاقی کجی اور اخلاقی خامی کو پروردگار عالم برداشت نہیں کرتا۔ نبیوں کے ہاں بھی اگر اخلاقی کمی آئی ہے، کچھ خامی آئی ہے اللہ کی نظر میں، تو اللہ نے مختلف حوالے سے اسے نبیوں کو تنبیہ کرنے کی کوشش کی ہے، ہدایت فرمائی ہے۔ وقت کے دامن میں گنجائش ذرا بہت کم ہے، اسی لیے بہت تیز بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اب تیز پڑھوں گا تو آپ کو تیز ساتھ بھی دینا ہوگا۔ جناب نوح کا سورس آف انکم تھا مٹی کے برتن بنانا۔ نوح کو جانتے ہیں نا، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ کی محبت ہی میں اٹھایا مگر بد دعا ہے نا۔ بھئی آپ سے اگر سے کسی سے دشمنی ہو جائے تو دشمنی کے بھی کچھ آداب ہیں۔ خدا دراز کرے عمر میرے دشمن کی، خدا دراز کرے عمر میرے دشمن کی، ارے بڑے قیامت کا شعر ہے۔ خدا کرے کہ آپ اسی للکار سے سنیں جو للکار اس شعر میں ہے، خدا دراز کرے عمر میرے دشمن کی، کوئی تو ہے جو مجھے یاد کرنے والا ہے۔ لوگ بھولتے جا رہے ہیں رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، دشمن بیچارہ کم سے کم برمنائے دشمنی یاد تو کر رہا ہے، ذکر تو کر رہا ہے، ایک دوسرے سے بات تو کر رہا ہے۔ آپ کو بربنائے دشمنی ہی صحیح، آپ کا نام زندہ تو کیے ہوئے ہے نا۔ رہا یہ کو دشمنی کر رہا ہے تو آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو دشمنیاں جب ہوتی ہیں تو آدمی کو اور ترقی کا موقع ملتا ہے نا، اور راہیں کھلتی ہیں۔ تو عرض کرنے کا دشمن کی دشمنی اس کے لیے اسلامی نقطۂ نظر سے خراب ہے۔ دشمن کا کچھ نہیں بگڑتا اگر اس میں سمجھ اور دانش مندی ہو۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ آپ کسی دشمن کے لیے بد دعا کریں گے، انسانیت کے منافی ہے، شرافت کے منافی ہے۔ جناب نوح حالانکہ اللہ کی محبت میں بد دعا کر بیٹھے اپنی پوری امت کے لیے، ڈوب گئی ساری امت، صرف 80 ہی تو بچے جو کشتی میں تھے، اور وہ کشتی میں جو تھے وہ زوجہ بھی نہیں بیٹھی تو وہ بھی ڈوب گئی، وہ جہنمی ہو گئی۔
اور بیٹا کنعان بھی نہیں بیٹھا، وہ بھی ڈوب گیا۔ نبی کی زوجہ نہیں بیٹھی، وہ بھی ڈوبی اور جہنم پہنچ گئی۔ نوح جیسے نبی کی زوجہ وائلہ ہے نبی کی زوجہ مگر جہنمی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت نبی کے رشتے اور زوجہ ہونے کی بنیاد پر نہیں ملتی، کردار کی بنیاد پر ملتی ہے، ایمان کی بنیاد پر ملتی ہے۔ اور اب دعا کر بیٹھے۔ بڑا اچھا موضوع ہے، کبھی یاد دلائی، ادھر بہت ساری مجلسیں ہیں محرم سے پہلے بعض دیہاتوں میں، سورس آف انکم کے فضائل، ذرائع آمدنی تلاش کرنے کے فضائل اسلام میں کیا ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور ہر نبی کا کوئی سورس آف انکم تھا، ہر نبی کے سورس آف انکم مہدی حسن بھائی جلال پوری کو معلوم۔ اس وقت سب کے ذرائع آمدنی کو بتانا مقصد نہیں، ورنہ 2 گھنٹہ چاہیے، 2.5 گھنٹہ چاہیے، ہے نا۔ وہ پڑھنے پر تو اس وقت میں قادر ہوں، لیکن بس ایک وقت کے اندر مجلس ختم ہونا ہے۔ مٹی کے برتن بناتے تھے جناب نوح، ایک مرتبہ مٹی کے برتن بنایا اور کوئی خریداری نہیں آئے، دعا کی پروردگار کوئی خریدار بھیج دے۔ اللہ کے ناموں کو تو آپ جانتے ہیں نا، اور پڑھتے بھی ہیں، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا ملک ہو، یا قدوس ہو، یا سلام ہو، یا مومن ہو، یا مہیمن ہو، یا عزیز ہو، یا جبار ہو، یا متکبر ہو، یا خالق ہو، یا بارئ ہو، یا مصور ہو، یا ودود ہو، یا معبود ہو، یا احد ہو، یا صمد ہو، یا نبیل ہو، یا جلیل ہو، یا وکیل ہو، یا کفیل ہو، یا قہار ہو، یا جبار ہو، یا ودود ہو، ہے نا، یا احد ہو، یا صمد ہو۔ ایک نام اور بھی ہے، مسبب الاسباب، سبب پیدا کرنے والا۔ مومنین کرام آئے ہیں اتنی دور سے مجلس سے، تو ان چیزوں کو ذرا ذہن میں بٹھا کے جائیے۔ آپ کبھی زندگی میں مایوس نہ ہوں، اس لیے کہ وہ مسبب الاسباب ہے، سبب پیدا کرتا ہے۔ آپ کے بس کی بات ہے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی لگائیں، جب تک وہ مسبب الاسباب سبب نہ پیدا کرے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ کے بس کی بات ہے آپ اپنے بیٹے کی جاب لگوا سکیں، جب تک وہ مسبب الاسباب سبب نہ پیدا کرے۔ تو سبب پیدا کرنے والا پروردگار عالم ہے۔ اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ نے سبب پیدا کیا، دعا قبول ہوئی، ایک خریدار پہنچا۔ نو یہ مٹی کے برتن چاہیے، ہاں کتنے چاہیے؟ اب وہ صاحب، اب وہ تو داؤد پور دور ہے، لیکن آدھے راستے تک جتنی جگہ تھی مٹی کے برتن بنے ہوئے تھے، ہے نا۔ تو کل چاہیے، ہاں نو دام بتاؤ کہ اتنا ہے۔ اس نے پھٹافٹ جو بھی رہا ہو سکہ اس وقت کا دے دیا۔ جیسے ہی دیا ویسے ہی تڑا تڑ نوح کے سامنے مٹی کے برتن توڑنے لگے۔ خریدار نے سب توڑ دیا۔ تو نوح کہتے ہیں، نبی ہے نا، آدم ثانی کہے جاتے ہیں، صاحب سفینہ کہے جاتے ہیں، کہا کہ مٹی کے برتن پر میرا کوئی حق اس لیے نہیں رہ گیا کہ تم نے پیسہ دے دیا، لیکن میں نے بڑی محنت سے اسے بنایا ہے، کم سے کم میرے سامنے تو اسے نہ توڑو۔ تب حضرت نوح کی ہدایت کے لیے، تنبیہ کے لیے اس خریدار نے یہ کہا، نوح تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کوئی عام آدمی ہوں؟ نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ آپ نے بد دعا کی تو اس اخلاقی کمی پر اللہ نے آپ کے حضور مجھ فرشتے کو آدمی کی شکل میں تنبیہ اور نصیحت کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور وہ نصیحت اے نوح آپ کے لیے یہ ہے۔ بتاؤ نصیحت، سب موڈ میں ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ آپ کے بے جان مٹی کے برتن میں نے توڑ دیے، آپ کو برداشت نہ ہوا اللہ کے جاندار بندوں کے لیے جب آپ نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تب آپ کا رحم کا جذبہ کہاں تھا؟ ہائے ہائے ہائے، توجہ دیں خدا کی طرف۔
یاد رکھیں کہ وہ شخص کی جو انسانی جذبات اور بے رحمی کا شکار ہے وہ پھر آدمی ہے، انسان نہیں ہے۔ اسی لیے مرزا اسد اللہ خان غالب نے کہا گرچہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ آدمی نہ رہ جاؤ، انسان بنو۔ آپ کہیں گے انسان کیسے بنے؟ مولا علی کے فارمولے کو دیکھو۔ مولا علی سے سوال ہوا مولا جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ مولا علی نے ارشاد فرمایا جو اپنے لیے جیے وہ جانور ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے جیے وہ انسان ہوتا ہے۔ حیدری بلند آواز۔ تو اخلاق کو ہر ایک بلند رکھے، اس لیے کہ ہم کسی کا دل جیتیں گے تو پھر عرض کر رہا ہوں یہ تو نان مسلمز کی بات ہے، ہم اپنوں ہی میں اگر کسی کا دل جیتیں گے تو ہم اپنی نمازوں کا روب نہیں ڈال سکتے، ہم اپنے روزوں کا روب، اپنی نماز شب قرآن کی تلاوت کا روب، حج ہونے کا، کربلائی صاحب ہونے کا روب نہیں ڈال سکتے، اپنے اخلاق ہی سے کسی کے دل کو متاثر کر سکتے۔ اس لیے ہمارا اپنا اخلاق بہت بلند ہونا چاہیے۔ جناب ابراہیم نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے امام بھی ہیں، اور مہمان نواز بہت تھے جناب ابراہیم، اور نبیوں کی مہمان نوازی کے تذکرے تو نہیں ملتے رہے ہوں گے، تھوڑا بہت ضرور بہرحال، لیکن ان کا تو چولہا ہی نہیں ٹھنڈا ہوتا تھا جناب ابراہیم کا، ہے نا؟ یہ صفت کیسے آ گئی ابراہیم میں؟ جناب نوح کے واقعات میں نے تو نہیں دیکھا، جبکہ جناب نوح 2500 سال برس زندہ رہے، حضرت آدم کی عمر 1000 سال۔ کبھی ملاقات ہوگی کسی مجلس میں تو نبیوں کی عمریں میں آپ کو بتاؤں گا، اس کا پس منظر بھی بتاؤں گا۔ تو جناب ابراہیم کی عمر بھی اچھی خاصی عمر، اور دن بھر چولہا جلا کرتا ہے نا؟ اس وقت ایک 90 سال کا بوڑھا حضرت ابراہیم کے دسترخوان پر پہنچ گیا، جب پہنچا تو بڑا ویلکم کیا۔ ویلکم کرنا تو اخلاقی بات تھی۔ ابراہیم نے کہا بسم اللہ، وہ تھا کافر۔ اس نے کہا میں تو آپ کے اللہ کو نہیں مانتا، تو میں کیسے بسم اللہ کو؟ کہا تو پھر آپ چلے جائیے میرے دسترخوان سے۔ دیکھیے اللہ کی اور محبت، اب اس کے علاوہ اور بہت سنبھالنا ہے نا لفظ کو، ہے نا؟ تو وہ محبت جس کو خود اللہ نہیں پسند کرتا، اس طرح کی محبت، اللہ کی محبت میں حضرت ابراہیم نے اسے میرے اللہ کو نہیں مانتا تو ہٹا دیا اپنے دسترخوان سے۔ یہ اخلاقی کمی ہو گئی بہت بڑی ابراہیم علیہ السلام کی، اس لیے کہ مہمان نوازی کی دنیا میں مذہب نہیں دیکھا جاتا، انسان دیکھا جاتا ہے۔ اگر میسج پہنچ رہا ہو تو دعائیں بھی دیتے رہیں، حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیں۔ جیسے ہی دسترخوان سے اٹھ کے گیا حضرت ابراہیم پر اللہ نے وحی بھیجی، ابراہیم تم نے یہ کیا کیا؟ پروردگار کیا کیا کیا؟ کہا عجیب جملہ ہے پروردگار، میرے اللہ تیرا جملہ تیرے بندوں کو سنا رہا ہوں، تو جانے تیرے بندے جانے۔ بڑا قیامت کا جملہ پروردگار عالم کا ہے جو ابراہیم سے کہا اللہ نے۔ ابراہیم جس بندے کو، سبھی بولیں گے مجھے معلوم ہے سبھی بولیں گے، اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم میرے نبی، میرے رسول، میرے خلیل، میں جس کافر کو 90 سال سے کھلا رہا تھا تم ایک وقت بھی نہ کھلا سکے۔
کہا پروردگار مگر وہ تیری محبت ہی میں ہوا تھا. کہا میری محبت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا جو تم نے کیا. دیکھیے باقی سب آپ کو بھرنا ہے جگہیں، کہیں کہیں رک جانا ہوتا ہے. خالی جگہوں کو آپ اپنے منٹلی ایکسرسائز سے بھرا کریں. تو کہا ابراہیم جا کے لے آؤ تب میں تم سے راضی ہوں گا اور کھانا کھلاؤ. بہرحال وہ بہت مختصر سی تلاش کے بعد وہ کافر مل گیا، 90 برس کا ہوا. کہا کہ تو میں چلنا ہوگا، میرے دسترخوان پر کھانا کھانا ہوگا. کہا ابھی تو آپ نے ہٹایا اپنے دسترخوان پر. کہا جس اللہ کی خاطر میں نے ہٹایا تھا اسی اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے کہ جس کو میں 90 سال سے کھلا رہا تھا ابراہیم تم ایک وقت نہیں کھلا سکے. سنیے دیکھیے اخلاق کی قدر و قیمت کریں. تو وہ کافر کہتا ہے کہ تمہارے اللہ نے تمہاری اخلاقی کمی پر ٹھوکا. اللہ اتنا کریم ہے کہ تم اس کے خلیل ہو، نبی ہو، رسول ہو، اور میں کافر ہوں تب بھی تم نے ایک اخلاقی کمی کی کہ اپنے دسترخوان سے مجھے ہٹا دیا کہ مجھے بسم اللہ نہیں کہنا تھا. تو اللہ نے اس تمہارے طرز عمل کی نوٹس لی. تو جب اللہ اتنا کریم ہے ابراہیم مجھے جلدی سے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ہائے ہائے ہائے. عظمت آل محمد پہ باواد بلند سلوات. یہ ہے جناب ابراہیم. جناب موسیٰ کو دیکھیے، نبی ہیں، رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں. ان کے زمانے میں ذرا روحانیت زیادہ تھی. روحانیت مانی جانتے ہیں نا، محلہ چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے، بستی چھوڑ کے، سید صاحب کسی ویرانے میں، غار میں جا کے بس اللہ کرنا اور اللہ کو یاد کرنا. تو ایک 100 برس کا بوڑھا تھا، بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، گھر کو، محلے کو، اب غار میں اللہ 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 ذکر خدا اور تسبیح اور تحلیل اور تمجید اور تکبیر. اس کی دعا تھی کہ وقت کے نبی سے میری ملاقات ہو جائے. 100 سال کے بعد جناب موسیٰ پہنچ گئے. غرور عبادت میں مبتلا تھا. کہا کہ تم یہاں کب سے ہو؟ کہا 100 سال سے. کہا تمہاری دعا کیا ہے 100 سال سے؟ کہا ایک دعا تو یہ ہے کہ اللہ اپنے وقت کے نبی سے ملاقات کرا دے. کہا تمہارا ہی وقت کا نبی موسیٰ میں ہوں. کہا اچھا موسیٰ کلیم اللہ تم ہی ہو؟ کوہ طور پر جاتے ہو بات کرنے تم ہی ہو؟ کہا ہاں میں ہی ہوں. کہا تو ایک میرا مسئلہ حل کر دو موسیٰ، میں 100 سال سے عبادت کر رہا ہوں، تو میری عبادتوں کی جزا کیا ہے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے میں پوچھوں گا، لیکن تم یہ بتا دو کہ تم یہاں کھاتے پیتے کیا ہو؟ یہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، شادابی نہیں ہے. آپ نے صحرا دیکھے ہیں؟ صحرا جنگل نہیں، جنگل میں تو درخت ہوتے ہیں، کچھ چشمے و پانی. صحراؤں میں دور دور تک نہ کوئی اکا دکا مکان ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہی نہیں. تو ایک صحرائی علاقے میں ایک غار تھا، وہیں پڑ رہا تھا. تو جناب موسیٰ نے کہا تم یہاں کھاتے پیتے کیا ہو؟ کہ بس ایک پرندہ آتا ہے، وہ اپنی چونچ میں بڑا سا پھل، انار یا کچھ لے کے آتا ہے. وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اپنی چونچ اور پنجوں کے سہارے وہ مجھے کھلاتا ہے، میرا پیٹ بھر جاتا ہے. اور ایک زمانے سے ویسے ہی کر رہا ہے. کہ اچھا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، تو میں تمہارے لیے تمہارے 100 سال کی عبادتوں کی جزا پوچھ کے بتاتا ہوں. گئے جناب موسیٰ. کہ پروردگار وہ دامن کوہ میں جو پہاڑی میں عبادت کر رہا ہے 100 سال سے بندہ، اس نے اپنی عبادتوں کی جزا پوچھی. سنیے توجہ سے، میں یہ کہوں ہی گا نہیں کہ آپ بیدار رہیے،
اس لیے کہ اس وقت اتنی دوپہر کی غدیری دھوپ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب کوئی بیچارہ سخت جانی ہوگا جسے نیند آئے گی، ہے نا؟ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور میں اس لیے دعا کر دیتا ہوں کہ دعائیں منبر پر ذاکر اہل بیت کی ظاہر چاردہ معصومین کی قبول ہو جاتی ہے، تو آپ سب عافیت سے رہیں، سکون سے رہیں۔ کہا پروردگار اس کی عبادت کی جزا کیا؟ اس نے پوچھا ہے۔ کہا موسیٰ اس کی عبادت کی جزا تو میں نے طے کر دی۔ کہا پروردگار کیا طے کی؟ کہا جہنم۔ کہا اچھا پروردگار میں تو اسے بتاؤں گا کہ تو جہنم میں جائے گا، مجھے بتا دے تو اس عابد کو جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے؟ کہا وہ عابد تو ہے مگر بڑا بد اخلاق ہے، ہر وقت میرا ذکر، میری تسبیح، میری تحلیل، میری تمجید، میرا رکوع، میرا سجدہ، میرا قیام، میری عبادت، میرا تشہد، میرا سلام، میرا قعود سب کر رہا ہے مگر بد اخلاق ہے۔ پروردگار وہ اکیلے رہ کے بد اخلاقی کیا کر سکتا ہے؟ کہ اس کی یہ بد اخلاقی کیا کم ہے موسیٰ کہ وہ پرندہ ایک طویل زمانے سے جا کے بڑی زحمت کر کے پھل لے جاتا ہے، اپنے چونچ اور پنجوں کی مدد سے اسے کھلاتا ہے، مگر یہ اتنا بے رحم بد اخلاق عابد ہے کہ ایک مرتبہ بھی کوشش نہیں کی، نہ کہا اے پرندے تو بھی دو چار دانہ کھا لے۔ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ تو مجرمان محترم، ہم اپنے اخلاق کو بلند کریں۔ ہم کیوں چیخ چیخ کے کہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم حسین والے ہیں؟ ہم اپنے اخلاق کو خود ہی اتنا بلند کر لیں کہ لوگ دیکھ کے کہیں دیکھو وہ علی والا جا رہا ہے، وہ حسین کا ماننے والا جا رہا ہے۔ ارے اگر اچھی بات لگ رہی ہے تو بلند آواز سے صلوات بر محمد۔ سید الانبیاء جمال محمد مصطفیٰ کمال علی بابا بلند نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ بزرگان محترم۔ ہم علی کے چاہنے والے ہیں تو ہمارا اخلاق بہت بلند ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ آپ یاد رکھیں، میں گواہ ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں نان مسلمز کے اخلاقیات بہت بلند ہیں، ہندوؤں کے اخلاق بہت بلند ہیں، سکھوں کے اخلاق بہت بلند ہیں، عیسائیوں کے اخلاق بہت بلند ہیں۔ ان لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ گرتے ہوئے کو سہارا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مذہب کو نہیں چیک کرتے۔ ان کا مدد کرنا ریلیجیس میٹر پر نہیں ہوتا، انسانی میٹر پر ہوتا ہے، اس لیے کہ اخلاق سے آراستہ اور پیراستہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو آراستہ اور پیراستہ کریں۔ بس میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، اور آپ لوگ گھڑی نہ دیکھیے گا، اس لیے کہ اس میں مہارت مجھے ہے کہ کتنی دیر میں ختم کرنا ہے نا؟ دو چار سال تھوڑی پڑھتے ہوئے ہوا، 40 سال سے زیادہ ہو گئے نا مجلسیں پڑھتے ہوئے۔ تو بس میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ میں بہت ہی سکون محسوس کر رہا ہوں آپ حضرات سے اس وقت ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو باتیں تو سب رہ گئیں اور نبیوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ جناب نوح کے بعد جناب داؤد کے اخلاقیات، جناب سلیمان کے اخلاقیات، اور جناب زکریا کے اخلاقیات۔ لیکن ہاں، رسول عربی کا ایک اخلاق، وہ بھی مکے والا، مدینے والا تو بہت ہے، مدینے والا بہت ہے، مدینے والا 5-6 اخلاق تو ظاہر چھوٹا چھوٹا میں اشارہ کرتا، مگر مدینے والا بالکل چھوڑ دوں گا۔
ایک بڑی کٹر دشمن تھی مکے میں، بڑھیا، کمر جھکی ہوئی مگر محمد عربی کی دشمن، دیکھا نہیں تھا۔ بعض لوگ مشہور ہوتے ہیں نا، تو رسول بھی مشہور تھے، محمد عربی بھی، مگر محمد عربی کو اس بڑھیا نے دیکھا نہیں تھا، اپنے کفر کی بنیاد پر دشمن تھی رسول اللہ کی۔ ایک دن وہ بڑھیا بہت بڑی گٹھری لے کے جا رہی تھی، رسول اللہ پہنچ گئے، کہتے ہیں اس ضعیفہ سے جو کافرہ ہے، رسول کو تو علم غیب ہوتا ہے نا، تو رسول تو جانتے ہیں کہ یہ مجھے برا کہتی ہے نا۔ ہم اور آپ اپنے برا کہنے والوں کے ساتھ دیکھیں، ایک چیز بہت پسند آئے گی، بہت خاص بات ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، ارے صاحب فلاں نے ایسی بات کر دی کہ میں غصہ آ گیا، آپ کہتے ہیں اخلاق اخلاق، اس نے ایسی بےہودہ بات کیسے کی، ہمیں غصہ آ گیا، بد اخلاقی کا مظاہرہ ہو گیا۔ تو بھیا اگر اچھی اچھی باتوں پر آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا تو کون سا میدان سر کر لیا؟ خراب باتوں کے برداشت کرنے کا نام اخلاق ہے۔ توجہ دے، وہ باتیں جو نامناسب ہیں، دشوار ہیں، خراب ہیں، ناقابل برداشت ہیں، اسے برداشت کرنے کا نام اخلاق ہے۔ تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہم نے، تو اب وہ رسول تو جانتے تھے نا علم غیب سے کہ یہی مجھے برا کہنے والی بڑھیا ہے۔ رسول نے کہا بڑھیا یہ جو گٹھری ہے مجھے دے دے، تیری کمر جھکی ہے، راستہ ہے بھی، تیرا مکان دور ہے، اور گرتے کو تنکے کا سہارا کافی۔ رسول کو دے دیا، دروازہ پر آ گئی بڑھیا، رسول کو لے کے رسول نے گٹھری کے دروازے پر رکھی، جانے لگے۔ کہتی ہے مجھ پہ کرم کرنے والے، جیسا ایک بات سن لے۔ رسول نے کہا جی، کہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس روپیہ تو ہے نہیں، لیکن یہ کہ میں تجھ سے ایک نصیحت کرتی ہوں کہ تو سب سے رابطہ رکھنا۔ ایک مسلمانوں کا نبی ہے جس کا نام محمد ہے، اور وہ یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، کبھی اس سے رابطہ نہ رکھنا۔ تو رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے کہا میں ہی تو اللہ کا رسول محمد ہوں۔ اس ضعیفہ نے کہا ارے تم ہی محمد ہو، ارے تم ہی محمد ہو، ارے تمہارا اخلاق اتنا بلند ہے، مجھے جلدی سے کلمہ پڑھاؤ، میں اسلام لاتی ہوں۔ تیروں سے نہ نیزوں سے، تلوار نہ خنجر سے، بے شک بے شک، اسلام تو پھیلا ہے اخلاق پیغمبر سے۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ سلوات۔ تو نبی نے اسی لیے کہا کہ بوئستو لیتمما مکارم الاخلاق، میں اسی لیے نبی بنایا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کی تعلیم کو مکمل کر دوں۔ غور فرما رہے ہیں تو اگر اخلاق کی دولت سے کوئی مالا مال نہیں ہے تو دنیاوی دولت سے مالا مال ہونا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق کی دولت سے مالا مال ہوں۔ اور اب گفتگو بہت جلد مصائب سے متصل ہونے جا رہی ہے، مرحومہ کے چہلم کی مجلس ہے، اور ان کو ایصال ثواب ہونا ہے اس مجلس کا، اور ایصال ثواب کا سب سے بہترین درجہ مجلس حسین ہے۔ تو دیکھیں اس آخری گفتگو کو جو اس موضوع سے متعلق ہے کہ رسول کے اخلاق کا وارث ہمارا اور آپ کا پہلا امام، 63 سال کی لائف ہے حضرت علی کی۔ ظاہر ہے کہ حضرت علی کی زندگی اتنی جامع اور مکمل ہے کہ سیر حاصل بھی گفتگو کی جائے تو اچھا خاصا وقت چاہیے، مگر مختصر ہی کہ اپنی پوری زندگی
اخلاق کی تعلیم دیتے رہے اور زندگی کے آخری لمحات پر بھی ایک ناقابل فراموش اخلاقی درس دے گئے۔ ابن ملجم جب گرفتار ہو کے آیا ہے تو اس کی زبان سوکھی تھی، ہاتھ بدھے تھے، اور اسی سے 2 منٹ پہلے امام حسن ایک دودھ کا پیالہ لے کے آئے تھے، ابھی پی ہی رہے تھے، پیا نہیں تھا حضرت علی نے۔ تو آیا یہ کمبخت ملعون گرفتار کر کے ہو کے، تو کہا بیٹا حسنی اس کے لب سوکھے ہیں، پیاسا ہے، جیسا جامع شیر تم میرے لیے لائے اس میرے قاتل ابن ملجم کے لیے لائے۔ اخلاق کی دنیا میں قاتل اور مقتول بعد میں دیکھا جاتا ہے، پہلے اخلاق برتا جاتا ہے۔ یہ اخلاقی برتاؤ ایک چیز اور جان لیجیے، اور اس کو آپ جس طرح بھی اس پیش کیجئے گا بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو جامع شیر پلا رہے ہیں حضرت علی اپنے قاتل کو، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ قاتل و ابن ملجم سے علی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ محبت کا اظہار نہیں ہے، اخلاق کا اظہار ہے۔ تو اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ حضرت علی ایسے ملعون سے بھی اخلاقی برتاؤ کریں، اور ہم حضرت علی کے ماننے والے ہو کے اپنے پڑوسیوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اخلاقی برتاؤ نہ کریں، تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ معصوم اعظمی نے کہا نہ تخت و تاج، نہ ایک صلوات پڑھیں تو میں مصرے کو یاد کروں۔ شاعر نے کہا کہ لہو میں ڈوب کے قاتل کو دے گیا شربت، نہ کوئی راہ نہ رسم و رواج رکھتا تھا، یاد آ گیا، نہ کوئی راہ نہ رسم و رواج رکھتا تھا، وہ اپنے سر پہ سخاوت کا تاج رکھتا تھا۔ لہو میں ڈوب کے قاتل کو دے گیا شربت، میرا امام خدا کا مزاج رکھتا تھا۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرعون کو کیوں رزق دے رہا ہے؟ تیرا نافرمان ہے، تیرا دشمن ہے۔ کہا اس نے میری بندگی چھوڑ دی ہے، میں اپنی ربوبیت کیسے چھوڑ دوں؟ تو یاد رکھیں، کوئی دشمنی کر رہا ہے بھلا سے اپنی کر رہا ہے، ہم اپنے اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، تاکہ ہماری وہ نسبت جو علی سے ہے، جو حسین سے ہے، جو حسن سے ہے، جو رسول اللہ سے ہے، اس پہ کوئی ضرب نہ لگنے پائے۔ اور آپ دیکھیں اسی کا مظاہرہ کربلا میں ہوا۔ امام حسین حر نے راستہ روکا، حر نے راستہ روکا، بظاہر کربلا کے پورے واقعے کا ذمہ دار ہے۔ اور صبح عاشور اس نے اپنے بیٹے سے کہا، علی سے، علی کے بیٹے کا نام ہو۔ جب بے چینی دیکھی، پسینہ دیکھا پیشانی پر حر کے، تو بیٹا کہتا ہے بابا کیا بات ہے؟ کہ میں اپنے کو جنت و جہنم کے درمیان محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے آقا حسین کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ کہا اکیلے نہ جائیے گا، مجھے بھی لے چلیے۔ چلو بیٹا۔ غلام تھا، کہا آقا میں بھی ساتھ چلوں۔ چلو میرے ساتھ۔ حر اور حسین کے خیمے میں بہت فاصلہ تھا، 2-4 قدم چلا تھا، اس کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ کہا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، میں کیسے نظروں کو چار کروں گا رسول کے نواسے سے۔ بیٹے نے آنکھ پر پٹی باندھ دی۔ چل رہا ہے وہ، کہا بیٹے علی میرے غلام، اب بھی مجھے اطمینان نہیں ہے۔ کہا پھر کیا چاہتے؟ کہ میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں، میں مجرموں کی طرح نواز رسول کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ کہا تو کیا ہو؟
کہا میرے دونوں ہاتھ باندھ دو. آنکھ پر پٹی بدھی ہے, دونوں ہاتھ باندھ دیے. بیٹے نے باپ کی خواہش میں, اور اب ہر چل رہا ہے. ایک مرتبہ علی بن ہر نے بہت بلند آواز سے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا کیا بات ہے, اللہ کا نام لینا تو عبادت ہے. کہا بابا خوشا نصیب کہ جناب علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر استقبال کو آئے. جزاکم اللہ خیر. چند قدم اور آگے بڑھے. پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا اب ابو الفضل العباس استقبال ہوا. پھر چند قدم اور آگے بڑھے. اب جتنی بھی بلند آواز سے ممکن ہو سکتا تھا, ہر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا اب خود محمد کا نواسا حسین استقبال ہوا. روتے ہوئے ہر نے کہا زہرا کے لال میری خطا معاف ہو سکتی ہے. کہا جاؤ ہر میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی. سوچ رہے ہیں آپ کتنا اخلاق کا مظاہرہ ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان اگر کوئی معافی مانگنے آ جائے کسی بھی موقع پر تو ہم پرانی باتوں کو چھیڑ دیتے ہیں. حسین نے کوئی بات ہر کے سامنے نہیں چھیڑی کہ تو نے راستہ روکا تھا اور تو نے یہ کیا تھا اور تو پورے میرے بچوں کی شہادت کا ذمہ دار ہے. کوئی بات نہیں, میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کیا. مولا آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں, آپ سے یہی امید تھی, آپ نے معاف کر دیا. مگر مولا میں نے جب راستہ روکا تھا تو ایک محمل سے رونے کی آواز آ رہی. مجھے یقین ہے کہ وہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ. ہاں اور تم نے صحیح پہچانا, وہ میری بہن کے رونے کی آواز تھی. آقا جی چاہتا ہے کہ میں دختر علی رسول کی نواسی زینب ولیہ مقام سے بھی معافی مانگوں. حسین نے کہا عباس اور علی اکبر لے جاؤ زینب کی بارگاہ میں. زینب خیمے میں ہے تو خود خیمے کا پردہ کافی تھا, مگر عباس نے ایک اور چادر کھینچ دی تاکہ پردہ دونا ہو جائے. ادھر ہر ہے, ادھر پردہ ہے, پھر خیمہ ہے, اور خیمے کے اندر شہزادی زینب ہے مگر اتصال ہے. اور ایک مرتبہ ہر نے روتے ہوئے کہا رسول کی نواسی علی کی بڑی بیٹی عالم غیر معلمہ میری خطا معاف ہو سکتی ہے. یہی الفاظ تو ہر نے حسین سے بھی کہے تھے. حسین کا جملہ یاد ہے کہ ہر میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف کیا. مگر زینب ہر سے یہ نہیں کہتی کہ میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف کیا. نہیں, لفظوں کو بہت بدل دیا شہزادی زینب نے. ہر علی کی بیٹی کو معافی مانگ کے شرمندہ نہ کر. جب تو نے راستہ روکا تھا تو ہمارے پاس اتنا پانی تھا کہ ہم نے پانی پلایا تھا. آج تو علی کی بیٹی شرمندہ کہ تو مہمان بن کے آیا ہے تو تجھے 2 گھونٹ پانی نہیں پلا سکتی. مگر ہر علی کی بیٹی تم سے 2 وعدے کرتی, ایک وعدہ دنیا کے لیے ہے, ایک وعدہ آخرت کے لیے ہے. دنیا کے لیے وعدہ یہ ہے کہ اگر ظالم فوج سے موقع ملا تو تیری لاش پہ زینب پہنچے گی اور ہائے بائی کہہ کے روئے گی, اور آخرت میں تو میرے بابا کی حکومت ہوگی. آج تو زینب تجھے پانی نہیں پلا سکتی مگر آخرت میں تجھے پانی پلاؤں گی. عزادارو یہ ہر ہے, تمام ہو رہی ہے مجلس کہ آیا ہے حسین کی خدمت میں تو کہتا ہے مولا میں سب سے بڑا مجرم ہوں, مجھے سب سے پہلے اجازت جنگ دیجیے. حسین نے اجازت دی مگر بیٹا تھا جو کہنے لگا مولا یہ کیسے ممکن ہے
کہ بیٹا موجود ہو جوان اور بوڑھا باپ مرنے کے لیے جائے، تو حر رک گئے اور ان کا بیٹا علی بن حر سب سے کربلا کا پہلا شہید ہے، علی بن حر۔ علی بن حر آیا مقتل میں، بڑی دیر تک جنگ کی، لیکن جب گھوڑے سے گرنے لگا حر کا بیٹا، آواز دی بابا میں گھوڑے سے گر رہا ہوں۔ یہ آواز حر نے سنی، مقتل میں اپنے بیٹے تک پہنچا، لیکن جب پہنچا تو کیا دیکھا؟ جلتی زمین پر حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور علی بن حر کے بیٹے کو اپنے زانو پر اس کے سر کو رکھے ہوئے ہیں۔ حر نے کہا آقا پھٹ جائیے اور مجھے یہ لاش دے دیجئے۔ کہا نہیں حر، یہ نہیں ہوتا کہ جوان بیٹے کی لاش بوڑھا باپ اٹھائے، میں تیرے بیٹے کی لاش خیمے تک لے جاؤں گا، میں کہوں گا میرے مولا آپ حر کے بیٹے کی لاش خیمے میں لے جانے کے لیے تیار ہے، لیکن جب آپ کے بیٹا علی اکبر گھوڑے سے گرے گا تو پھر کوئی نہ ہوگا، بچوں کے سہارے علی اکبر کی لاش خیمے میں پہنچے گی۔ عزادارو بس آخری فقرہ، علی اکبر کی لاش خیمے میں جب پہنچی، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا، بالکل سرحانے زینب ہیں، ان کے بعد رقیہ، ان کے بعد ام کلثوم، ان کے بعد رباب، ان کے بعد فضہ، اس کے بعد سکینہ، اس کے بعد ام فروہ، مگر حسین نے دیکھا ان ماتم کرنے والی بیویوں میں لیلا نہیں۔ حسین نے روتے ہوئے کہا بہن زینب جاؤ اور ام لیلا کو لے کے آؤ تاکہ اپنے بیٹے کا آخری دیدار کرے۔ سنا ایک مومنہ کے چہلم کے مجلس ہے، جوان سال بی بی تھی شاہین بانو، خدا جوہر معصومہ میں جگہ مرحمت فرمائے اور باپ کو صبر دے، گھر والوں کو صبر دے۔ یقیناً جوان کی میت چاہے جس کی بھی ہو بہت صدمے کا باعث ہوتی ہے، لیکن جب 18 برس کا جوان لیلا کا کھو گیا تو صبر کا بہت بڑا سامان ہے۔ ہاں علی اکبر کا ماتم ہو رہا ہے، جوان اکبر کا ماتم ہو رہا ہے، مگر ماتم کرنے والی بیویوں میں خود ام لیلا علی اکبر کی ماں نہیں نظر آتی۔ حسین نے کہا بہن زینب جاؤ لیلا سے کہو آ کے دیدار آخر کرے۔ جناب زینب آئیں ام لیلا کے خیمے میں، بھابھی کیا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ میرا بھیا لاش لے کے آ چکا ہے علی اکبر کی؟ کہا نہیں، مجھے فوراً معلوم ہو گیا تھا جب میرا بچہ گھوڑے سے گرا تھا۔ تو کہا آپ اکبر کی لاش پر کیوں نہ آئی، دیدار آخر کیوں نہ کیا؟ عزادارو لپٹ گئی ام لیلا زینب سے، اے شہزادی جب سے میرا اکبر گھوڑے سے گرا اور میں نے یہ جانا میری آنکھوں کا نور اتنا کم ہو گیا کہ میں خیمے کا دروازہ ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے خیمے کا دروازہ نہیں ملتا۔ زینب نے بازو تھاما ام لیلا کا، بیٹے کی لاش پلے آئیں، ام لیلا نے اپنے کو گرا دیا۔ ہائے میرا بیٹا، ہائے میری قسمت کہ میں اپنے بیٹے کے رخ پر صحرا نہ دیکھ سکتا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ شہزادی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جتنے بھی مومنین تشریف فرما ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں آئی ہوئی ہیں، جو بھی حاجتیں مرادیں ہیں سب کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ انہی واسطوں کے صدقے سے شاہین بانو مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ انہی واسطوں کے صدقے سے ہمارے مراجع کرام کی شر عادہ سے حفاظت فرما۔ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرتے رہنے کے لیے تمام ذاکرین کو، خطبہ کو، نوحہ خان کو، مرثیہ خان کو اور مجھے بھی صحت و سلامتی عطا فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما۔ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شاہین بانو مرحومہ بنت شاداب حسین کی روح کو صلوات پڑھ کر بخش دے۔
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلا جدک و ابیک، السلام علیکم وعلا امک و اخیک، السلام علی الائمۃ من بنیک، السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا و اسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فیہم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والقجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان والامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زمان، ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک ظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آگے مومنین کرام سے گزارش ہے یہیں فرش ادا پر تشریف رکھے، نظر مولا نوش فرمانے کے بعد ہی اپنے اپنے وطن کو تشریف لے جائیں گے۔ hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ